اسلام کی جن مقدس شخصیات کے حوالے سے جیسا ایمان، اعتقاد، جذبات اور احساسات کا تعلق ہونا چاہیے، اس پر ابھی میں گفتگو کر رہا تھا، وہ تعلق حضرات انبیاء سے، خواہ وہ انبیاء صادقین ہی کیوں نہ ہوں، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ بھی صرف تذکرے والا، ذکر والا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ذکر کے بعد اللہ نے کیا بھی فرمایا، سلام، ان پر سلامتیاں ہوں، یعنی تمہارا تعلق عقیدت، احترام والا، ایمان والا ہو۔ اسی طرح حضور ہوں، صحابہ، اہل بیت، اس امت کے اہل علم اور اولیاء، جن کا فضائل اور جن کے احترام امت سے مانے گئے ہیں، ان میں تعلق کی ان تمام نوعیتوں کو پورا دخل ہے۔ اسی سلسلے میں بھائی خانوادہ نبوت کی ایک بہت عظیم شخصیت حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق ہو۔ میں نے جو روایت پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، من احب حسن والحسین، جو حسن اور حسین سے محبت کرے ان سے آپ محبت فرمائیے، ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھے ابغض، ان سے آپ بھی بغض فرمائیے۔ یعنی ان شخصیات سے بھی محبت، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان شخصیات سے بھی کمی احترام میں، ادب میں، وہ اس کو بڑی دور کی بات ہے، تعلق کی نوعیت میں کمی، وہ اپنے نفس ایمان میں کمی ہے، یہ یاد رکھیے۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ، یہ ہمارے ہاں دونوں مسلم ہیں، بلکہ ہم اہل سنت کے ہاں اہل بیت کی فضیلت خانوادہ نبوت کی نسبت سے اور بڑھ جاتی ہے، یہ فضیلت یہ اور بڑھ جاتی ہے، یاد رکھو، اپنے ایمان بچاؤ۔ کوئی کسی کی آڑ میں کسی کو نشانہ بنائے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، صحابہ کی آڑ میں کوئی ادھر گڑبڑ کرے، سمجھ لو وہ صحابہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں، اور اہل بیت کی آڑ میں کوئی ادھر گڑبڑ کرے، سمجھ لو وہ اہل بیت سے بھی مخلص نہیں۔ بات ہی ختم۔ ان دونوں کے ساتھ مخلص وہی ہے جو دونوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، دونوں سے متعلق وہی جذبات رکھتا ہے جو شریعت میں مطلوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مانگے ہیں، جو رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر وہ ایک ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اسے سوچنا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب میں، لمبی چوڑی بات نہیں، ماضی قریب میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، عالم اسلام کی جیت شخصیات میں نام تھا، اپنے وقت میں تو انہیں حکیم العصر کہا گیا، پھر شہید اسلام کا لقب امت نے دیا۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علمی عملی دونوں دنیا کے بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت۔ آپ نے خود ایک جگہ لکھا ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک سفر میں، اور سفر بھی حضرت کی یہ ہماری طرح یہ پکنک کے سفر نہیں ہوتے تھے، سارے تبلیغی علمی اسفار ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک سفر میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، یہ بھی سیکھیے بھائی، یہ بات آ گئی، یہ ہوتے اللہ والے، ان کی دعاؤں سے ہمیں سبق ملتا ہے، دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ فرماتے ہیں یا اللہ، آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یا اللہ میرا کوئی ایسی خطا مجھے بتا دیجیے، کوئی ایسی خطا جس کی وجہ سے مجھ پہ ہونے والے بہت سے انعامات رکے ہوئے ہوں۔ سمجھے میری کوئی، یعنی اگر مجھ پہ اور احسانات ہونے ہیں اور مہربانیاں ہونی ہیں، لیکن میری کس خطا کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، وہ انعامات نہیں ہو رہے نا، تو یا اللہ میری وہ خطا واضح فرما دیجیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اگر اس محفل میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضرت کو تھوڑا سا بھی جانتا ہو تو وہ حیران رہ جائے گا، ان کی علمی تعلیمی خدمات وہ دنیا پہ آشکارا ہیں۔ فرماتے ہیں دعا کی رو سے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اب یہاں بھی ہمارا دماغ نہیں جاتا نا، ہم اللہ تعالیٰ سے صرف گلی شکوی کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کتنی چیزوں کو ہم نے خود روکا ہوا ہے، کتنی خیریں ہم نے خود روکی ہوئی ہیں۔ فرمایا یا اللہ کوئی خیر ملنی تھی، کوئی نعمت مزید ہونی تھی، میری بھی کوئی خطا ہے، میری بھی کوئی غلطی ہے، یا اللہ ہے تو واضح کر دیجیے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت لدھیانوی لکھتے ہیں
جن کے قلم سے صحابہ اہل بیت کی ایسی ایسی منقبت آئی ہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ حضرت لکھتے ہیں مجھے اشارہ ہوا، خواب میں بتایا گیا کہ ہاں تمہارے دل میں حضرت علی کا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے دل میں حضرت علی کا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے فوراً اٹھا، دار و قطار روئے اور حیران رہ گئے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت اور کیا، لیکن پھر فرماتے پھر اور زیادہ خوب کام کیا شان اہل بیت پر۔ ہمارے ہاں تو اہل بیت کی یہ شان ہے بھائی، بلکہ ہمارے علماء تو لکھتے ہیں ایمان اس دل کی طرف دیکھتا ہے کہ اس دل میں علی اور آل علی کی محبت ہے یا نہیں، اگر ہے تو آئے گا، نہیں ہے تو نہیں آئے گا۔ ہمارے اہل سنت کے عقائد میں سے یہ سنا کرو، سمجھا کرو کہ جس کے دل و دماغ میں اہل بیت کی وہ محبت نہیں جو شریعت میں مقصود ہے، شرط یہ ہے جو کس میں مقصود ہے بولو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ گندہ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مقام جو ان ہستیوں کو کس نے دیا ہے، شریعت نے دیا، قرآن کریم نے دیا، سنت مطہرہ نے دیا۔ اور صرف یہی نہیں، آل رسول نے، اگلی بات بھی سمجھو، آل رسول نے صرف آل رسول کا نام ہی نہیں استعمال کیا۔ مصیبت تو آج یہاں پر ہے، نسبتوں کو چاٹنا نہیں ہوتا، خالی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ ہر دور کے سارے یزیدی ایک طرح حسین کے خلاف ہمیشہ اکٹھے ہوئے۔ حضرت امام حسین کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، اس نسبت کو لے کے گھر بیٹھ سکتے تھے نا، اس نسبت کو خالی لیتے، یزید بھی کہتا تھا حضرت آئیے، خالی نسبت ہوتی سارا جہان قدموں میں تھا۔ فرمایا نہیں، نسبتوں کی حقیقت اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب نسبتیں جس حق اور باطل میں فرق کا تقاضا کرے تو آدمی حق اور باطل میں فرق کر کے دکھائے، سچ اور غلط میں فرق کر کے دکھائے، خواہ اپنے ساتھ ہوں یا بیگانے ختم ہو جائیں، پھر وہ تنہا ہوتا ہے، حق اور سچ پہ جم جاتا ہے، پھر وہ کردار حسینی نبھاتا ہے۔ یہ ہے حسین، خالی نسبت تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب ڈٹ گئے حق کے لیے تو روندنے والوں نے اس نسبت کو بھی گھوڑوں کے نیچے رون کے رکھ دیا۔ سبق ہے حسینیت کا کہ صرف اس نام پر ہی نہ جانا، بلکہ وقت آئے حق کے ساتھ کھڑے ہونا، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، جرت کے ساتھ کھڑے ہونا، ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہونا، دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دغا بازی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا وہ حسینی نہیں، وہ پکا کیا ہے؟ سارے بولو، پکا کیا ہے؟ یزیدی۔ پکا کیا ہے؟ موٹا بولو یار، ڈرتے کیوں ہو؟ پکا کیا ہے؟ یہ ہے، موٹا سا فرق ہے۔ یزیدیت اور حسینیت میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، ایک طرف حق اور صداقت ہو، موٹی سی بات ہے نبی، ایک آدمی کی زندگی ساری کسی کے سامنے کھلی کتاب ہو، اور جناب حضرت حسین کی زندگی کھلی کتاب نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ بچپنا دیکھو کس کی گود میں پلے بڑے ہیں، کس کی گود میں پلے بڑے، کہاں جوانی گزاری، کیسی پاکیزہ ترین جوانی۔ پاکیزہ جوانیاں گزارنا ہر کسی کا کام بھی نہیں، پاکیزہ جوانی کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، یہ ہے حسینیت۔ پھر آگے دوسری جانب بھی سب کو پتا ہے، تو یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ کتنا مسلم ہے کہ آپ کے اوپر شک شبہ بھی ہمارے ہاں بندہ ایمان سے فارغ۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کا سبق کیا ہے، آپ نے قربانی دی کیوں ہے، آپ نے خاندان نبوت کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا کیوں ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، یہ ایک دن کی ہے ہی نہیں، یہ داستان ایک دن کی یا چند دنوں کی ہے ہی نہیں، یہ اسلام پر وہ کاری ضرب ہے جس سے لہو بہ رہا ہے اور بہتا ہی رہے گا۔ یہ تو 4 دن کا فلسفہ نہیں ہے، سمجھیے، پڑھیے فلسفہ حسینی، پڑھیے اور پھر اپنے آپ کو پرکھیے، ہم خود دیکھ لیں گے کہاں کھڑے ہیں۔